بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ لیول 1 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ ہے آپ کا اردو یونٹ اور آپ سب کو اس اردو یونٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے آج کی کلاس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی کلاس آپ کی تخلیقی تحریر پر مبنی ہے۔ یہ کام آپ کئی بار کلاس میں کر چکے ہیں، کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتی جاؤں کہ تخلیقی تحریر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں تخلیقی تحریر کسی بھی مضمون میں اصل کامیابی وہی بچے حاصل کرتے ہیں جن کو کوئی اگر ٹاپک دیا جائے، کوئی بھی عنوان دیا جائے جس پر وہ سوچیں سمجھیں اور پھر کچھ لکھنے کی کوشش کریں۔ بچوں سے زیادہ تر جو ہے وہ رٹا نہیں لگوانا چاہیے، کوئی بھی ٹاپک ضرور دینا چاہیے اور ان سے چھوٹے چھوٹے سے سوالات ضرور کرنے چاہیے تاکہ وہ سوالات کو سن کر اور سوچ کر اس پہ کچھ تحریر لکھ سکیں۔ تخلیقی تحریر کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تخلیقی تحریر کا سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ عنوان یعنی کہ جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے اس کا تعارف آپ بتائیے۔ ترتیب کا خیال رکھیں، یعنی کہ جملے کس طرح سے آپ نے ترتیب وار لکھنے ہیں آپ وہ لکھیں، اور ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جملے ہمیشہ سادہ اور چھوٹے چھوٹے سے جملے بنائیے۔ کام آپ کا صاف اور خوش خط ہونا چاہیے بس، اور اختتام یعنی کہ آپ اس کی اینڈنگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بس آپ ان چند اصولوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ ایک بہت اچھی سی تخلیقی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جو تخلیقی تحریر کا کام کریں گے وہ ہے اس کا عنوان ہے آم۔ جی، یہ وہ پھل ہے جس سے آم کا بادشاہ جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے یہ، اور بچے جو ہیں وہ بڑے شوق سے آم کھاتے ہیں۔ آم کا یہ موسم بھی ہے، تو آئیے کچھ آپ کو دیتے ہیں ذخیرہ الفاظ اور اس کی کریں گے کچھ پڑھائی، اور پھر اس ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ہم بنائیں گے چند جملے۔ پہلا ہمارا ذخیرہ لفظ ہے پھل، رنگ، ذائقہ، میٹھا، گرمیوں، شوق، پسند۔ آپ ان ذخیرہ الفاظ کے علاوہ اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے میں نے کچھ ایک ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ایک تخلیقی تحریر لکھی ہے، اور آپ اس کے علاوہ بھی اپنے مرضی سے جملے بنا سکتے ہیں۔ آم ایک پھل ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، آم گرمیوں کا پھل ہے، میں آم کا جوس شوق سے پیتی یا پیتا ہوں، میں آم شوق سے کھاتا یا کھاتی ہوں، آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، مجھے آم بہت پسند ہے۔ آپ اس طریقے سے آم پر 4 جملے یا 5 جملے لکھیں گے اور اس کی تصویر بھی بنائیے گا، اور تصویر میں رنگ بھرنا نہیں بھولیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ تھا آپ کا جماعت کا کام، اور اب ایک چھوٹا سا کام آپ کو گھر کے لیے دیا جاتا ہے۔ گھر کا کام بھی آپ کا تخلیقی تحریر پر مبنی ہے، تو آپ اپنی کاپی پہ سب سے پہلے تو یہ سوال لکھیں گے کہ میری پسندیدہ خوراک پر 4 جملے لکھیے۔ اب خوراک آپ کے فوڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے، آپ یہ کس طرح سے کھاتے ہیں، کیسے بنتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں اسی طریقے سے آپ کاپی پہ تخلیقی تحریر کی ہیڈنگ لکھیے گا اور عنوان لکھیے گا میری پسندیدہ خوراک، اور یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے میں دیتی ہوں کچھ ذخیرہ الفاظ۔ آپ ان ذخیرہ الفاظ کی پڑھائی کریں گے میرے ساتھ ساتھ، اور پھر ہم جملوں پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے بریانی۔ آپ بریانی کے علاوہ جو آپ کا پسندیدہ کھانا ہے جیسے برگر ہے اور پیزا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، پاستا بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے۔ جو بھی آپ کی پسندیدہ ڈش ہے، فیوریٹ ڈش ہے، آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ کس چیز سے بنتی ہے؟ بریانی بنتی ہے زیادہ تر گوشت اور آلو سے،
تو میں نے یہاں پہ گوشت اور آلو لکھا ہے. پھر یہ مزیدار ہوتی ہے، شوق، چٹپٹی، پکاتی. تو میرے پاس یہاں پر ہیں 6-5 جملے جو ہیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، اور میں ان کی مدد سے جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ایک تخلیقی تحریر لکھ سکوں گی. آپ اپنے جملوں میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ میری پسندیدہ خوراک. سب سے پہلے آپ جملہ لکھ سکتے ہیں کہ میری پسندیدہ خوراک بریانی ہے. بریانی بہت لذت دار ہوتی ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے. میری امی بہت ذائقے دار بریانی بناتی ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بھی دعوت ہو تو بریانی ضرور بنائی جاتی ہے. امی بہت مزیدار بریانی بناتی ہیں. مجھے مرغی کے گوشت کی بریانی بہت پسند ہے. میرے سارے دوست بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور پاکستان کی پسندیدہ جو ڈش ہے وہ بریانی ہی سمجھی جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ 4 یا 5 جملے آپ اپنی پسندیدہ خوراک پہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سبزی پسند ہے جیسے لوکی یا اس کے علاوہ آلو، تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے مجھے پسندیدہ زیادہ تر جو ہے میری پسندیدہ خوراک سبزی ہے، اور میں سبزی میں لوکی بہت شوق سے کھاتی ہوں. تو میں اس طرح سے لکھوں گی کہ میری پسندیدہ خوراک لوکی کی سبزی ہے. اور لوکی کی سبزی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک تھی. یہ سبزی گرمی کے موسم میں آتی ہے. اس سبزی کے ذریعے ہم دل کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں. یہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. لوکی ہمارا ہاضمہ بہتر بناتی ہے. اور لوکی کا سالن تو بنتا ہی ہے، اس کے علاوہ ہم اس سے مزیدار رائتے بنا سکتے ہیں. لوکی کی مٹھائی بہت مزیدار ہوتی ہے. لوکی ایک صحت بخش سبزی ہے. ہمیں اس کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں یقینی بنانا چاہیے. اس طرح کے آپ چھوٹے چھوٹے سے جملے، کچھ جملے اس کے اندر بڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے جملے سادہ اور چھوٹے چھوٹے سے ہوں. لیکن آپ یہاں پر اپنی پسندیدہ خوراک کے بارے میں، یعنی کہ پسندیدہ ڈش، پسندیدہ فوڈ، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تھا آپ کا جماعت کا کام اور یہ تھا آپ کا گھر کا کام. آئی ہوپ کہ آپ نے آج دونوں کا کام سمجھ لیے ہوں گے کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنے ہیں. دونوں کام آپ کاپی پہ کریں گے. سب سے پہلے آپ نے گھر کا جماعت کا کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے گھر کا کام کرنا ہے. جماعت کے کام میں آپ نے آم کے بارے میں 4 جملے لکھنے ہیں اور تصویر بنانی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دوسرے پیج پر اپنی پسندیدہ خوراک، کوئی بھی خوراک ہو آپ کی، آپ اس کے اوپر 4 جملے تحریر کریں گے. اور اگر ہو سکے اور اگر آپ کو اپنی پسندیدہ خوراک کی تصویر مل جاتی ہے یا بنانا آتی ہے تو آپ وہ بھی بنا لیجیے گا. چلیں جی، اب دیجیے مجھے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.